اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود پڑھو اور سلام پڑھو اور خوب پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عمل اپنا بتایا ہے کہ میں اللہ اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے مومنو، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن تم نے دو کام کرنے ہیں، تم نے درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک اتنی عظمتوں والا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العالمین مخلوق کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن وحدہ لا شریک ہونے کے باوجود جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو اپنی مخلوق کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنا پیارا عمل ہے، اللہ پاک خود بھی کرتا ہے، ہمیں بھی عمل کی تاکید کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم درود پڑھو، سلام پڑھو اور خوب پڑھو۔ خوب کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا پڑھا جاتا ہے پڑھو، ڈٹ کر پڑھو۔ اب حکم قرآن کا ہے، اب جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا، آج میں ان کی حکایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر درود و سلام پڑھنے والوں پر کیا انعامات کیے ہیں، یہ آپ کو ان واقعات سے پتہ چلیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج کر گفتگو کرنے لگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گفتگو کے دوران کہ اے شہد والی مکھی، تو شہد کو تیار کیسے کرتی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب اپنے چھتے سے اڑ کر باغات کی طرف جاتی ہوں، پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہوں، تو وہاں سے رس چوس کر جتنا بھی رس ہوتا ہے اپنے چھتے کے اندر آ کر اگل دیتی ہوں۔ یعنی کہ جو وہاں سے چوسا ہوتا ہے اندر لے جاتی ہوں، اسے چھتے کے اوپر آ کر سب کو اگل دیتی ہوں۔ تو حضور وہ چند دن چھتے کے اندر رہتا ہے، اس کے بعد شہد بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، اے مکی، جس رس کو تو چوس کر جاتی ہے، جب اسے چوستی ہے، کوئی کڑوا بھی ہوگا، کوئی میٹھا بھی ہوگا، کوئی پھیکا بھی ہوگا، اس میں اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ تو مکی نے بتایا کہ رب کائنات کی قدرت نے ہمیں یہ عمل ازلوں سے سکھا رکھا ہے کہ جب ہم رس چوس کر پھول سے اڑتی ہیں، راستے بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہیں، جب چھتے پر آتی ہے تو اگل دیتی ہیں۔ آپ پر درود و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ شہد کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکتیں۔ اللہ نے یوں ہی ہمیں حکم نہیں دے دیا کہ درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اے مومنو، درود پڑھو، سلام پڑھو، اور پھر خاص تاکید مومنوں کے لیے ہے۔ پہلا سٹپ مسلمان ہونا ہے، اس کے بعد نیک صالح ہونا ہے،
اس کے بعد مومن ہونا ہے۔ اللہ نے کہا کہ مومن وہی ہوگا جو میرے محبوب پر درود بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا، اور حکم بھی مومن کے لیے ہے کہ تو درود پڑھ اور سلام پڑھ۔ کتنی فضیلتیں ہیں درود پاک کی۔ آئیے میں اگلی حدیث شریف بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا ایک درجہ اتنا ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان۔ جس آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو سوچئے کہ کائنات کی جس ہستی پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اس کے خود کے کتنے مقام بلند ہوں گے، اس کے خود کے کتنے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں بڑی برکتیں رکھی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ باپ اور بیٹا کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو سفر کے دوران باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے نے دیکھا کہ باپ کا انتقال ہونے کے بعد چہرے کی صورتحال ہی بدل چکی ہے، چہرہ سیاہ رنگ میں تبدیل ہو چکا ہے اور عجیب و غریب کیفیت ہو چکی ہے، اور بدن بھی عجیب قسم کے رنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب وہ شخص اپنے باپ کی میت کے قریب بیٹھ کر رو رہا ہے، اتنا رویا کہ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، اسے نیند آ گئی، چونکہ سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، اور پھر باپ مر گیا، اس کے رونے میں وہ روتا رہا یہاں تک کہ آنکھ لگ گئی۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ تشریف لے کر آئے تو سارا منظر وہی ہے جو حقیقت میں ہے، کہ باپ مرا پڑا ہے اور چہرہ ویسے ہی سیاہ ہے اور بدن بھی عجیب کیفیت میں ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اور اس کے باپ کے چہرے پر نورانی ہاتھ پھیرا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اس کے باپ کا سارا بدن سفید ہو چکا تھا، نور علی نور ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص جو خواب کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھا اور یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے پہچان نہ سکا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرے باپ کا چہرہ تر و تازہ اور روشنی میں تبدیل ہوا تو وہ بزرگ واپس پلٹنے لگے، تو میں نے ان کو دامن تھام کر عرض کیا، حضور آپ کون ہستی ہیں جو میرے باپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، تیرا باپ مر گیا ہے اور اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا، یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اکثر مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، جس کی برکت کی وجہ اور میں نے اس کے چہرے کو درست کر دیا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے والوں کی حکایات ہیں۔ آج کا موضوع ہی اس چیز پر ہے کہ درود و سلام پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں اور کتنی ان کے لیے اللہ کی رحمتوں کے چھماچھم معاملات ہوتے ہیں۔ یہ تو درود پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، اور یہاں تک علامہ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے اپنے ایک رسالہ کے اندر واقعات نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل کی طرف سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہوا. نماز کا جس وقت ہوا تو گزرتے گزرتے ایک مقام پر پہنچا. وہاں پر ایک کنواں تھا اور میں نے سوچا کہ یہاں سے وضو کر کے نماز پڑھ لوں. اب جب میں وہاں پر ٹھہرا تو پانی تو کنویں کے اندر نظر آ رہا تھا، لیکن کوئی ڈول، کوئی سہولت میسر نہیں تھی کہ میں وہ پانی باہر نکال لیتا. کہتے ہیں کہ میں وہاں پر رک گیا اور سوچنے لگا کہ پانی کیسے حاصل کروں. اتنے میں کنویں کے ساتھ ہی ایک گھر تھا اور گھر کی چھت پر ایک چھوٹی سی بچی چڑھی اور چھت سے اس نے تھوک پھینکی اور سیدھی اس کنویں کے اندر، اور کنویں کا پانی جیسے دودھ ابل کر باہر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تھوک گری تو پانی اس طرح ابل کر باہر آیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس بچی کو بلایا اور کہا بیٹا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک تھوک پھینکی ہے، اس کی وجہ سے کنویں نے پانی خود بخود اوپر کو اگالنا شروع کر دیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ بات تو حیرانگی والی ہے. اس نے کہا الحمدللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، اس کی برکت ہے. یہ درود و سلام کی برکتیں ہیں. میرا آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجیے. درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں. علماء لکھتے ہیں جو کثرت سے درود پاک نہیں پڑھ سکتا وہ کم سے کم ایک دن کے اندر 313 مرتبہ درود پاک پڑھے. 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی جو عادت بنا لیتا ہے اس کو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے کیا انعامات رکھے ہیں. میں 2 واقعات اور بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جمعے کا ٹائم مکمل ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 2 شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا. ان میں سے ایک عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے اور میرا اونٹ فلاں شخص نے چوری کیا ہے. حضور میرے اونٹ کا بدلہ مجھے دلوایا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیارے صحابی کو بلایا جس کے بارے میں یہ 2 شخص کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ کو چوری کیا ہے. اب جب وہ سامنے آیا تو وہ خاموش تھا کیونکہ ادب مصطفیٰ بھی کوئی چیز ہے. تو صحابہ نے ادب کر کے ہی تو ہمیں بتایا کہ سرکار کی بارگاہ میں آنا کیسے ہے. وہ آئے، سرکار نے پوچھا کہ تو نے اونٹ چوری کیا ہے؟ وہ خاموش رہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے چوری کا دعویٰ کیا تھا کہ تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس گواہ موجود ہیں اور وہ 2 گواہ ہیں میرے پاس. وہ 2 گواہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے. اب وہ جو 2 گواہ آئے تھے انہوں نے کیا عمل کیا کہ اس صحابی کے سامنے کھڑے ہو کر اس چیز کا اعتراف کیا کہ جناب وہ اونٹ چوری کرتے ہوئے ہم دونوں نے اس کو دیکھا ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. جیسے ہی انہوں نے حکم دیا تو ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال پر رحم فرمائیے، اور جو اونٹ چوری ہوا تھا
उस ऊंट को यहाँ पर हाजिर करके एक बार उससे पूछ लिया जाए कि तुझे चोरी किसने किया है। अब जब उसने इतनी अर्जी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में की, तो मैं कुर्बान जाऊं सहाबी के अदब पर भी और अकीदे पर भी, कि उसने सोचा अगरचे ये चोर कहने वाले ऊंट की, लेकिन मदीने वाले की जात है जो ऊंट की बोली को समझ सकती है। कितना पावरफुल अकीदा दिया है हमें। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह, उस ऊंट को बुलाया जाए और उस ऊंट से पूछा जाए कि तुम्हें चोरी किसने किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंट के मालिक से कहा उस ऊंट को लेकर आओ। वो ऊंट को लेकर आया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंट से पूछा, ऐ ऊंट बता तुझे चोरी किसने किया है। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके अल्लाह के रसूल होने की कसम, मुझे किसी ने चोरी नहीं किया, बल्कि ये 3 शख्स जो हैं तेरे सहाबी के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं चोरी की, लिहाजा मुझे किसी ने चोरी नहीं किया। कि हुजूर, ये लोग आपके दुश्मन हैं और आपकी दुश्मनी में अब तुम्हारे ही दोस्त के साथ जुल्म करवाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह की खुफिया तदबीर देखो कि रब्बे कायनात के महबूब के सामने ऊंट ने भी बोलकर बताया है कि तुम्हारा महबूब बंदा जो है वो सच्चा है, वो चोर नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अपने यार से पूछा, अपने सहाबी से पूछा कि बताओ तो सही, ऐसा अमल करते क्या हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी एक ऊंट की जुबानी बयान फरमाई है। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ मेरे पास कोई नेक आमाल नहीं है, हालांकि जितने बड़े नेक और परहेजगार सहाबी रसूल हुआ करते थे इतना दुनिया में कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी आजिज़ी थी। और साथ अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बज़ाहिर कोई मेरे पास नेक अमल नहीं, लेकिन मैं आपकी ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ता रहता हूँ, शायद कि रब्बे कायनात ने इसकी बरकत से मेरे हाथ कटने से बचा लिए हैं। ये दुरूद व सलाम की फजीलत है। तो लिहाजा हमें चाहिए दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हर रोज़ 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आँखों के दरमियान लिख देता है कि यह बंदा निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है। अब सोचिए, जिसका नाम लेने से बंदे पर रहमतें नाजिल हो, जिसका नाम लेने से शहद मीठा हो, जिसका नाम लेने से सूरज भी रोशनियां पाता है, जिसका नाम लेने से चांद भी अपनी रोशनी में आता है, जिसका नाम लेने से मक्खी अपने शहद को मीठा करती है, जिसका नाम लेने से सहाबा की पाक दामनियां सामने आ जाएं, जिनका नाम लेने से ऊंट भी बोल पड़े, तो सोचिए कि जिसके नाम की इतनी बरकतें हैं उसकी खुद की कितनी बरकतें होंगी। बड़े मौजूदात हैं कि जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जाते और आपकी बरकतों के अजीब व गरीब मामला ज़ाहिर होते रहे। खैर, सीरत की किताबें मौजूदात से भरी पड़ी हैं, मेरा वो मौजू नहीं इस वक्त, चूँकि दरूद व सलाम पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो दरूद व सलाम को अपना वजीफ़ा बना लीजिए, कम से कम 313 मरतबा दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इसकी वजह से आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहे, हत्ता कि यहाँ तक भी कहा कि जो एक दिन में सिर्फ 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता रहे। कितनी मरतबा? 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता रहे।
میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو میں محمد رسول اللہ اسے مصافحہ کروں گا. صرف 50 مرتبہ درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنانے والوں کے لیے اللہ کے محبوب نے یہ انعام رکھا ہے. اور جو 313 مرتبہ پڑھے گا اس کی کیا شان ہوگی, اور جو 1000 مرتبہ پڑھے گا اس کے تو اور بھی وارے نیارے ہیں. اور جو بے شمار پڑھتا رہے گا وہ اللہ کے خاص عرش کے نیچے قیامت والے دن ہوگا. اور وہ ایسا عرش ہوگا جہاں نیک صالحین اور اللہ کے ولی برگزیدہ بندے اکٹھے ہوں گے. ان کی صف میں درود شریف پڑھنے والا شخص بھی شامل ہوگا. تو لہذا نیت کر لیجئے کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا کریں گے انشاءاللہ. اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے. اس کی برکت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جو شخص 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکثریت سے دیدار کرتا رہتا ہے. اکثر اس کی نیندوں میں خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہتے ہیں. اور کم سے کم اکثر مکہ اور مدینہ شریف کی حاضریاں روح پرواز کرتی رہتی ہے خواب شریف کے اندر. تو یہ درود شریف کی برکتیں ہیں. مزید درود شریف کے فضائل میں کتابیں بھری پڑی ہیں. اس سے مزید میں کیا بیان کروں, وقت اتنا ہے. بہرحال ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارے قبلہ پیر صاحب پیر سید آصف علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ اس وقت مکہ شریف میں حاضر ہیں. آپ عمرے کی سعادت کے لیے گئے ہیں اور جانے سے پہلے مجھے حکم دیا تھا کہ تم نے جمعے کے دوران اپنا سبق سنانا ہے. تو لہذا میں نے سبق سنایا ہے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی سعادت یہ بخشی ہے کہ وہ عمرے کی نیت سے مکہ شریف میں گئے ہیں اور اب وہاں سے کچھ دن مدینہ شریف ٹھہریں گے, پھر واپس مکہ شریف آئیں گے. اور آج انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ میسیج کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمعے کے دوران میری طرف سے لوگوں کو بتا دینا کہ سید آصف علی شاہ صاحب جمعہ کی نماز کے بعد اپنے تمام مقتدیوں کے لیے اور جو لوگ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے خاص مکہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر میں دعا کروں گا. تو آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ شریف قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو عافیت سے فرمائے اور ہمیں پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ.